नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा। इंशाल्लाह आज हम रमज़ान से रिलेटेड क्लास करेंगे और रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस स्टेट में आजकल हम जिंदा हैं और जो हमारे ईमान के हालात हैं, उससे तो यही लगता है कि हम स्पिरिचुअल सिकनेस का शिकार हैं, बीमारी में हम चल रहे हैं। रूहानी तौर पर इंसान अगर जिस्म है तो वो रूह भी है। आजकल इतना ज्यादा फोकस किस चीज पर हो चुका है? हमारे जिस्म पे। हम अपने जिस्म को ठीक रखें, जिस्म को खाना पीना दें, जिस्म को अच्छे बेहतरीन कपड़े दें। बॉडी वाइज हम परफेक्ट नजर आना चाहते हैं और उसका ख्याल भी रखना चाहते हैं। हम अपने स्पिरिट को भूल जाते हैं, अपनी सोल को, अपनी रूह को भूल जाते हैं। और उसका क्या फूड है, उसकी क्या नीड्स हैं, ये सारा कुछ हम भूल जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ईमान नीचे जाने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, नीचे की तरफ मूव करने लगता है। तो ये जो मेस्ड अप हो चुका है ना हमारा लाइफस्टाइल, उसको आज हम देखेंगे और ये देखेंगे कि रमजान हमें इतना कुछ सिखाए जो कि अल्टीमेटली हमारे लाइफस्टाइल को मोल्ड कर दे, हमारे लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करके रख दे। और इसका रिजल्ट सिर्फ यही नहीं निकलता, जब हमारा ईमान लो चल रहा होता है तो क्या होता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है, हम चीख चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल हमें अपने इमोशंस मैनेज करने नहीं आ रहे होते। थोड़े से कुछ हालात खराब हुए हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, फौरन हम लोग सैड हो जाते हैं, फौरन हमें सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, हैरानी, परेशानी, ये सारा कुछ। सब्र कर ही नहीं पाते हम, अपने इमोशंस को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते। तो ये सारा कुछ, इस सब को ट्रेन करना ये कितना ज्यादा जरूरी है। और इस पूरे साल में ये एक मंथ आता है जिसके जरिए से हम इस सब को ट्रेन करके इन लाइन कर सकते हैं। हमारा नफ्स के ऊपर देखें, अपना कंट्रोल ही नहीं रहता। अगर तो हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे ना, पूरा साल हम गुनाहों की तरफ हमारी रगबत है, तो क्या होगा, हमारा नफ्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो नफ्स कह रहा है जी ये खाना है, ठीक है यही खाना है, आज मैंने केक खाना है तो केक ही खाना है, कल मैंने फलां खाना है तो वही करना है, खाने के अलावा बाकी भी चीजें, नेटफ्लिक्स देखना है, सोशल मीडिया पे जाना है। हम बगैर सोचे समझे ये सारी टेम्पटेशंस का शिकार हो रहे होते हैं। म्यूजिक हमसे नहीं छोड़ा जा रहा होता, मूवीज नहीं हमसे छोड़ी जा रही, ड्रामे हैं, मॉर्निंग शोज हैं, क्या कुछ नहीं चल रहा हमारी लाइफ में। आजकल के जमाने में कितने फितने मौजूद हैं जिनका कि हम शिकार हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये भी भूल गया कि हमने अपने बच्चों को भी नो कहना होता है। हमने अपने बच्चों को भी बहुत सारी चीजों से मना करना है। बहुत सारे पेरेंट्स अब ऐसे हो चुके हैं कि जिस खिलौने पे बच्चे ने हाथ रखा है, ठीक है ले ले, किसी चीज पे, खाने पीने की कोई चीज उस पे हाथ रखा है, ठीक है ले ले। बच्चों को भी जब तक हम नो नहीं करेंगे, बच्चों को भी अपने नफ्स पे कंट्रोल करना आएगा ही नहीं। अल्टीमेटली ये जो मेस्ड अप इमोशंस हमें नजर आ रहे हैं ना, बड़े होके बच्चे इसका शिकार होंगे। फिर हमें अपने टीनेजर्स में और उसके प्री टीन्स में भी और उसके पोस्ट टीन भी हमें इस तरह नजर आते हैं ना अपने बच्चों की शक्लें पे। क्यों नहीं अपने नफ्स पे कंट्रोल कर पाते, या अपनी डिजायर्स पर, अपनी टेम्पटेशंस पर, क्यों? क्योंकि ये सारी गलत जगहों से सेटिस्फैक्शन लेने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, और शुरू से हमने उन्हें लाइन ही नहीं किया होता, सही सिखाया ही नहीं होता, तकवा की तरफ हम उन्हें लेकर ही नहीं गए होते। हमें कोई फिक्र ही नहीं है कि हम जन्नत के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं। अल्लाह ने जन्नत के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुरान मजीद में दे दिया है, बहुत कुछ जो स्टेप्स हैं जो कि हमने करने हैं, वो हम फॉलो करते हैं नहीं करते, इसकी हमें कोई फिक्र ही नहीं होती सारा साल। इस लेवल पर हमारा ईमान जा रहा होता है। और बेशतर मुस्लिम उम्मा का आजकल ये हाल चल रहा है। इतने ज्यादा लिबरलिज्म इतनी ज्यादा फैल चुकी है। इवन पाकिस्तान में एथिज्म आपको पता है कितनी ज्यादा फैल रही है। और जो बाकी मुसलमान रह गए हैं, मानते हैं अल्लाह को, मानते हैं इस्लाम को, मानते हैं, लेकिन उनमें क्या है, वो भी लूज करते जा रहे हैं बिल्कुल अपना ईमान, और लिबरलिज्म की तरफ आते जा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि वी नीड हेल्प, हमें मदद की जरूरत है, सख्त मदद की जरूरत है। पूरे साल जो हमने गुजारा है ना, उसको री इवेलुएट करने की जरूरत है, ठीक है? और ये जो इंटेंसिव, अब यानी हमारे ये हालात है कि हम एज इफ वी आर स्पिरिचुअली इन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में है हम रूहानी तौर पर। रूह हमारी इस हद तक डैमेज हो चुकी है,
तो आईसीयू से जब निकलना होता है ना, तो इंसान फ्राइड फूड का नहीं सोचता कि मैंने समोसे पकोड़े खाने हैं रमजान में, और ना ही इंसान ये सोचता है कि जी मैंने आराम करना है, मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, आज सहरी मैंने फलां रेस्टोरेंट में करनी है, फलां बुफे जो है फलां होटल में अच्छा सर्व हो रहा है, आज मैंने वहां पर करना है, आज मैंने इफ्तारी की दावत करनी है। आईसीयू में जब पेशेंट होता है तो उसका उसका फोकस इन चीजों पर नहीं होता, उसका फोकस होता है कि जो बेसिक्स हैं वो ठीक हो जाएं। पहले मेरी हेल्थ तो ठीक हो, रूहानी तौर पर मेरी जो सेहत है वो तो ठीक हो जाए, मेरा ईमान तो ठीक हो, उसके बाद फिर आगे का इंसान सोचता है। तो ये हम पूरा इवेल्युएट करेंगे ये, और हम देखेंगे कि इस पूरे साल में ये एक महीना जो एक ही दफा आता है, फिक्स हो जाता है, इस इन 30 दिनों में पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों ने इकट्ठे रोजे रखने होते हैं। तो ये जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें दिया गया है, ये क्या करता है फिर हमारे साथ, क्या हमारी बॉडी को कैसे ट्रेन करता है, क्या सिखाता है, क्या होता है, जिसके बाद कि हम इसको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल बना सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं हम इससे। अब ये जो स्पेशल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, देखिए एक होता है ना थ्योरेटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, थ्योरी हम कहाँ से लेते हैं, सारे थ्योरेटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्चुअल आइडियाज, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कुरान। वो कुरान में हम पढ़ते हैं, तदब्बर करते हैं, कॉन्टेम्पलेशन, गौर व फिक्र, उससे हमें वो आइडियाज मिल जाते हैं। उसके बाद बात होती है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। अपने उसे इम्प्लीमेंट करना है तो हमने अपने आप को दुनिया से तोड़ना है, अल्लाह से जोड़ना है असल में। और दुनिया दुनिया से टूटने और अल्लाह से जुड़ने के लिए ना, अल्लाह ने रोजाना का एक हमें सेटअप भी दिया हुआ है, और वो है 5 टाइम्स प्रेयर। 5 दिन, दिन में 5 दफा दिन में फर्ज नमाजें हमने पढ़नी है। तो हम अल्लाह से जुड़ते हैं, दुनिया से पहले जुड़े हुए होते हैं, फिर दुनिया से टूटते हैं, अल्लाह से जुड़ते हैं। और थोड़ी मुश्किल भी होती है, क्यों? क्योंकि नफ्स पे थोड़ा जब्त करना पड़ता है ना। जो नफ्स पे जब्त कर लेता है ना, वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी ही वनहन नफ्स अनिल हवा, जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से खुद रोक लिया ना खुद को, उसी के लिए जन्नत है। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना होगा जन्नत। तो दुनिया से बार बार टूट के 5 वक्त की नमाजें जब हम पढ़ते हैं ना, एक तो वो डेली का हमें सेटअप मिला हुआ है, ठीक है, उसके बाद लेकिन हमें एक ईयरली एक पर्टिकुलर फेज में जाने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी का बहुत अरसे के बाद फिर ऑयल चेंज करवाना पड़ता है ना, डेली की भी गाड़ी की मेंटेनेंस एंड केयर होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद सारा ऑयल आपको चेंज करवाना पड़ जाता है, कुछ अरसे फुल आपको उसकी क्लीनिंग एंड एवरीथिंग करवानी पड़ जाती है, पूरी बॉडी साफ होती है गाड़ी की। तो इसी तरह इंसान की भी जो बॉडी है, अंदर से बाहर से पूरी तरह अच्छे तरीके से क्लीन एंड क्लियर एंड साफ हो जाए, स्पिरिचुअली भी फिजिकली भी, गुनाहों से हमारा दिल दिमाग सब कुछ साफ हो जाए। शैतान तक अल्लाह ताला कैद कर देते हैं रमजान में। और ये जो नफ्स होता है हमारा, नफ्स ही रह गया ना सिर्फ, नफ्स वो बच्चा है जिसको हम सारा साल खुला छोड़ा हुआ होता है, और हमें कोई केयर नहीं होता, बड़ी हम उसकी बात मान रहे होते हैं, बड़ा प्यार प्यार से उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, और उसको जी हम सारी जिद्दें मान रहे होते हैं, और उसके साथ कर रहे होते हैं, के आगे इनकार करते हुए हमें कुछ हो रहा होता है। तो असल में फिर ये जो नफ्स रह गया ना, इस नफ्स को हमने बेचारे को ट्रेन करना है इस पूरे महीने में, ताकि इसको हम कमजोर करें, ईमान को हम मजबूत करें। नफ्स के आगे बैरियर लगाना ताकि जहन्नम के आगे बैरियर लग जाए, ठीक है, और जन्नत के लिए हम क्लियर कर जाएं, पास कर जाएं, ये हमारा गोल है। तो अगर और नफ्स, आपको पता है नफ्स को रोकना, नफ्स को दबा के रखना, यही तो असल में तकवा है, तकवा की तरफ अभी हम जा रहे हैं। और अभी हम देखेंगे कि कैसे सारा कुछ तकवा से रिलेट करेगा। नफ्स को अकेले नहीं छोड़ देना, नफ्स को कंट्रोल में रखना है, और सिर्फ इस पूरे प्लान को ना अपने हिसाब से हमने नहीं देखना, हम सब मदर्स हैं, बल्कि हमने अपने बच्चों के हिसाब से भी देखना है, ठीक है, अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ट्रेन करना है। तो अब हमारी बॉडी आपको पता चल गया, फिजिकल रियलिटी है हमारी, तो स्पिरिचुअल रियलिटी भी है। फिजिकली हम कुरान मजीद से रिलेशनशिप जब स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, कुरान मजीद बार बार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग तो हमें मिल रही है, तो अल्लाह से करीब तर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ, क्या हो रहा है, नफ्स से हम दूर तर होते जा रहे हैं। ये दोनों एस्पेक्ट जरूरी हैं, अल्लाह के करीब जाना है तो नफ्स को कमजोर करते जाना है। माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये जो सारा प्रोसेस अल्टीमेटली जो होगा ना, वो हमें आयात सयाम में, कुरान मजीद में सुनती है 182। प्लीज अपने माइक खुद ही म्यूट कर लीजिए, बजाय इसके कि मुझे म्यूट करना पड़े।
آیت نمبر 183 جو ہے، یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تمہیں تقوی مل جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے روزے فرض ہی اس وجہ سے کی ہے، اور ساری امتوں پر فرض کیے، صرف تمہیں نہیں دیے، تمام امتوں پر یہ فرض کیے گئے تھے تمہارے، تاکہ تمہاری باڈی اس ٹریننگ فیز میں سے گزر کے الٹیمیٹلی تقوی سیکھ لے. یہ ہے وہ ٹرافی جو کہ ہمیں اس مہینے میں ملتی ہے، اور اگر ہم نے یہ ٹرافی ہی اس مہینے میں نہیں جیتی، ہم اسی کو نہیں پا سکے، ہم ونر ہی نہیں کہلا سکے، تو پھر کیا فائدہ؟ رمضان کا جو آؤٹ کم ہے وہ صرف عید نہیں ہے. روزے ہم رکھتے ہیں عید تک پہنچنے کے لیے، عید بھی گزر جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ ہے ٹرافی تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. یہی مین آؤٹ کم ہے رمضان کا. سورۃ البقرہ میں آیات سیام، روزے کی جو آیتیں ہیں 183 سے 187 تک، وہ پڑھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے 83 میں بھی تقوی کا ذکر ہو رہا ہے، تو 87 اینڈ بھی تقوی پہ ہو رہا ہے. پورا پلان ہمیں دے دیا گیا تقوی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تقوی کیا ہے، تھوڑا سا اس کو اس پکچر سے صرف سمجھیں گے. یہ پکچر آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دینی ہے. یہ کیا ہے تقوی؟ تقوی یہ کہ بس یہ ایک سرکل کے اندر ہم کھڑے ہیں، یہ میں ہوں اور یہ میرا سرکل ہے. اس باؤنڈری، اس حد، یہ حدود اللہ ہے. اس حدود اللہ کے باہر جتنی چیزیں ہیں نا، ان سب کے طرف نہیں جانا، ان سب سے دور رہنا ہے. جو جس سے اللہ نے ہمیں منع کیا نا، وہ سب ہم اس باؤنڈری کے باہر لکھیں گے، اور جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ سارا کچھ ہم اس باؤنڈری کے اندر کریں گے. چاہے وہ کھانا پینا ہے یا کچھ بھی ہے. ہم صرف کھانے پینے کی فی الحال اگزامپل لے لیتے ہیں. کیا کیا کھانا پینا الاؤڈ ہے وہ سب اندر آ جائے گا، اور جو منع چیزیں ہیں یا حرام چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی بہت تھوڑی. ہر چیز میں نا، ہر آسپیکٹ میں منع چیزیں کم ہیں اور حلال چیزیں زیادہ ہیں. حلال اللہ نے ہمارے لیے زیادہ چھوڑا ہے تاکہ ہم ان کو انجوائے کر سکیں، تاکہ یہ جتنی بھی بلیسنگز ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو مومن انجوائے کر سکے. اور اصل انجوائمنٹ تو کرتا ہی مومن ہے. جو انسان اس سرکل میں نہیں رہتا نا، اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. آپ سمجھے یہ سرکل ہے ہی نہیں، آپ ادھر کھڑے ہیں اور باہر ہر طرح کی ڈیزائر ہے. آپ سے کہا جائے کہ جو مرضی کرو بھائی، دل کرے نیٹفلکس دیکھو، موویز دیکھو، سیزنز دیکھو، میوزک سنو، جیسے جو مرضی کھاؤ پیو، ایش کرو، سو، دل کرے جو کرو. تو پھر خوش رہ سکیں گے ہم؟ کبھی بھی نہ ہم خوش رہ سکیں گے، نہ ہم سیٹسفائیڈ رہ سکیں گے، اور نہ ہی ہمیں اس دنیا میں صحیح رستے پہ ہم چل سکیں گے، اور نہ ہی اینڈنگ میں ہماری اچھی ہوگی. ہیئر آفٹر میں بھی ہمارا نقصان ہی ہوگا. والآخرۃ للتقویٰ، آخرت بھی تقویٰ والوں کی. تقویٰ یہی ہوتا ہے کہ اس حد کے اندر رہنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو آؤٹ آف کانشیسنیس آف اللہ. اتنے زیادہ کانشیس ہم رہیں، اتنے زیادہ کانشیس رہیں کہ ہم بچ بچ کے گزرے. حضرت ابی بن کعب سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا تھا نا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، دونوں صحابی، تو حضرت ابی انہیں بتا رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، یہ حضرت عمر کے زمانے، خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے، کہ آپ نے کبھی جھاڑیوں میں چل کر دیکھا ہے؟ جو اتنی ساری جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، ان میں کبھی آپ چلے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو حضرت کعب نے پوچھا کہ کیسے چلتے ہیں، اس میں ایکسپلین کیجیے، بتائیے. تو حضرت عمر نے بتایا کہ جب بھی میں نے جھاڑیوں میں چلنا ہوتا ہے نا، میں اپنے کپڑے اٹھا لیتا ہوں، اٹھا کے چلتا ہوں کہ کہیں ایک بھی کانٹا مجھے ٹچ نہ کر جائے. اور وہ جو پوری پگ ڈنڈی رستے سے میں نے گزرنا ہے نا، اپنے کپڑے اٹھا کے بچا کے چلتا رہتا ہوں. تو حضرت کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے. زندگی میں سے کیسے گزرنا ہے؟ اس طریقے سے گزرنا ہے کہ میرے کپڑوں پہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، میرے ایمان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. ادھر گناہ، ادھر سے گناہ حملے کر رہے ہیں، ادھر سے نفس اور مانگ رہا ہے، ادھر سے کوئی اور ڈیزائر ہے، ادھر کوئی اور ٹیمپٹیشن ہے، فلاں دوست کہہ رہے ہیں مووی دیکھنے چلو، فلاں کہہ رہا ہے چلو افطاری باہر کر لیتے ہیں، نماز کہاں گئی، نماز پڑھی نہیں. یہ اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے اور لائف ساری ڈسٹرب ہو رہی ہے، سارے کانٹے چبے جا رہے ہیں. تو یہ تو زندگی نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ کوشن اختیار کرنا ہے. جیسے ہم کوشن باقی کاموں میں بھی کرتے ہیں نا، کانشیس رہتے ہیں. جیسے ان بچوں نے روڈ کراس کرنی ہے، یہ پکچر بنی ہوئی ہے نا. اب ان بچوں سے کیا کہا جائے گا کہ بی کیئرفل، اسٹے سیف، دھیان سے کرنا ہے، دھیان سے. تو جب انہوں نے روڈ دھیان سے کراس کرنی ہے، تو ہم کیا زندگی کی پگڈنڈی سے دھیان سے نہیں گزریں گے کہ صراط المستقیم سے ہم سیدھے چلتے جائیں اور الٹیمیٹلی پہنچ جائیں؟ اور اگر نرم کوئی جگہ ہو تو اس کے اوپر کوشن نہیں لکھا ہوتا کہ
ہم اس کو بھی ٹچ نہ کریں اور دھیان سے کریں جو ہم کر رہے ہیں. سارا کچھ یہ بچہ جو چل رہا ہے اس تار کے اوپر، اگر وہ دھیان نہیں دے گا تو وہ گرے گا نہیں. تو اسی طرح پولیس صراط ہے، جنہوں نے صراط المستقیم پہ جو دنیا میں نہیں چلے وہ پولیس صراط پہ سیدھا کیسے چلیں گے؟ وہ الٹیمیٹلی نیچے گر کے پھر نیچے تو جہنم ہے. کیا کریں گے؟ یہ جو بینگ کیئرفل ہے، کوشن اختیار کرنا ہے، بینگ کانشیس آف اللہ ہے، اور یہ جو سرکل میں رہنا ہے، یہی اصل میں اپنے آپ کو بچا بچا کے ہر معاملے میں ہر چیز میں اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے جائیں چلتے جائیں. اور اس سارے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی چینج کر سکتا ہے نا مجھے، یا آپ اگر چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ آپ خود ہے. If you are searching for that one person that will change your life, take a look in the mirror. اپنے مرر میں آپ دیکھیں نا، آپ کو وہ بندہ نظر آ جائے گا جو آپ کو چینج کر سکتا ہے. آپ کو میں نہیں چینج کر سکتی، میں صرف موٹیویٹ کر سکتی ہوں، میں صرف سکھا سکتی ہوں، اور بھی کوئی نہیں چینج کر سکتا. ڈیسیژن الٹیمیٹلی آپ نے لینا ہے. آپ قرآن مجید بھی پڑھ لیا نا، پھر بھی ڈیسیژن آپ نے ہی لینا ہے کہ جی میں نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. سیلف ڈسپلن جو ہوتا ہے نا، سیلف ڈسپلن انسان میں خود سے ہی آتا ہے، سیلف موٹیویشن سے ہی آتا ہے. سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے، پھر اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. ڈسپلن کرنے کے بعد اپنے ہی ٹیچر بنے. یور بیسٹ ٹیچر از یور لاسٹ مسٹیک. آپ ہم جو غلطی کرتے ہیں نا خود سے، وہی ہمیں سکھا کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کریں گے تو غلطیاں ہوں گی تو ہم ان سے سیکھیں گے، اور الٹیمیٹلی ہم اس پروسیس میں چلتے جائیں گے. مسلمان اچھا مسلمان وہ نہیں ہے جو کبھی گناہ ہی نہیں کرتا. اچھا مسلمان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، پھر اس سے سیکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، آگے چلتا ہے. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتا ہے، آگے چلتا ہے، اور ارادہ بھی کرتا ہے اب میں نہیں کروں گا، لیکن پھر گناہ ہو سکتا ہے. انسان ہے ہی خطا کا پتلا، اس کے لیے ہے ہی گناہ. وہ کر سکتا ہے گناہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے. اگر گناہ ہو جائے تو اللہ نے توبہ کی بھی کیپیبلٹی رکھی ہے. یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بھائی کیوں اللہ نے رکھی ہی کیوں. بھائی یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، اس کو مان کے اب ہم نے آگے چلنا ہے، اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنا ہے. ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ایگزام ہی کیوں ہوتے ہیں. ہمارے میتھ کا پیپر کیوں ہے؟ میرا بھائی میتھ کا پیپر ہوگا، مجھے پتا ہے ایز اے ٹیچر کہ آپ نے فرسٹ ہی آنا ہے، پھر بھی آپ کا میتھ کا پیپر ہوگا تاکہ آپ خود کو پروف کریں اور فرسٹ آ کر دکھائیں. تو تقوی بیسکلی ایسا حکم ہے جو کہ سب سے زیادہ ریپیٹڈ کمانڈمنٹ ہے قرآن مجید میں. تو یہ آیت سیام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ روزوں کا جو الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوگا وہ تقوی ہوگا. تقوی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ موسٹ ریپیٹڈ کمانڈمنٹ ان قرآن از تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کتنی جگہ پہ ریپیٹ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بالکل تم فوت مت ہونا جب تک کہ تم نہ ہو، اور اللہ کا ایسے اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی پورا حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ وہ آیت ہے سورۃ الحشر کی جس میں یہ ایک کمانڈمنٹ کی 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور کچھ بھی ایسا ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا. ایک ہی کمانڈمنٹ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ اختیار کرو اور یہ بھی دیکھو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو. گناہ تو نہیں آگے بھیجے جا رہے، پھر بھی گناہ تو نہیں آگے بھیج رہے، نیکیاں ہی بھیج رہے ہو نا. واتقوا اللہ، اور پھر سے اللہ کا تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں. اگر فلاح چاہیے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو اللہ کا. 3 سٹیپس، اور پھر نمبر 4 تقوی اختیار کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں استطاعت کیپیبلٹی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ آیت تو سب کو آنی چاہیے، سورۃ النساء کی جو فرسٹ آیت ہے جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. اے لوگو، یہاں پہ سب کو خطاب کیا جا رہا ہے. تقوی صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی سارے لوگ اختیار کریں. سارے لوگوں کے لیے اصل میں یہ پلان ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنی زندگی میں بڑھائیں. تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ موسٹ ریپیٹڈ کمانڈمنٹ ہے، اس کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہیں، اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، کتنی زیادہ جگہ پر ہمیں تقوی کا ریوارڈ پتہ چلتا ہے.
खसूसन सूरत तलाक हम पढ़ते हैं ना, उसमें खूबसूरत आयतें 3 दफा अल्लाह ताला रिपीट करते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो भी तकवा इख्तियार कर लेगा ना अल्लाह का, अब तकवा है क्या ये आपको समझ में आ गई। अब बार बार जब मैं तकवा बोलूँ ना, आपके जहन में आना चाहिए सर्कल में खड़े होना, ठीक है, तो सर्कल में आप खड़े हैं और गुनाह सारे बाहर हैं, ऐसे आप खुद को इमेजिन कीजिए। तो जो कोई इस सर्कल में खड़ा है ना, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर रहा है, यजअल लहु मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से बाहर निकलने का रास्ता बना देते हैं। व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला उसको वहां से रिस्क देते हैं, वहां से प्रोवाइड करते हैं हर चीज, सिर्फ खाना पीना नहीं, सब सारी ब्लेसिंग्स अल्लाह की, अल्लाह का रहम, सब कुछ जहां से वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और सूरत तलाक में क्या है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह ताला उसके हर मामले में आसानी पैदा कर देंगे जो उस सर्कल में रह ले। वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को दूर कर देंगे, माइनस हो जाएंगी सारी बुराइयां, उसकी सारी बुराइयां मल्टीप्लाई बाय 0 = 0 हो जाएंगे। व युअज़िम लहु अजरा, और अल्लाह ताला उसके अजर को बढ़ा देंगे। ये इतने ज्यादा तकवा के फवायद हैं। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ू, सूरत अन-नहल में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उनके साथ होते हैं, जब तकवा इख्तियार करते हैं ना उनको अल्लाह ताला का साथ मिलता है। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह का साथ भी देखिए कैसे मिलता है कि अल्लाह ताला उनके वली बन जाते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, सूरतुल जासिया में है ये। तो हम क्या नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हर कदम पर हमारे साथ हो, अल्लाह ताला हमारे वली हो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें हासिल हो, और फलाह मिलती है उन लोगों को जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। और सूरतुल कलम में हम पढ़ते हैं, इन्ना लिल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन जन्नातिन व नईम, मुत्तकीन के लिए अल्लाह के पास क्या है, जन्नतें और नेमतें। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, मुत्तकीन जो है वो जन्नतों में होंगे और नहरों में होंगे। और सूरत तौहा में क्या है, मैंने पहले भी बता दिया, वल आखिरतु लित तक़वा, आखिरत है ही तकवा वालों के लिए, आखिरत में बेनिफिट है ही उनके लिए जिन जे बेसिकली तकवा जिन्होंने इख्तियार किया। और सूरत बकरा की पहली आयतें तो आपको आती हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत भी सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है ना वो हिदायत है, वो मुत्तकीन को मिल रही है। आखिरत की सबसे बड़ी नेमत जन्नत है, वो भी मुत्तकीन को मिल रही है। और ये सारा अल्लाह ताला ने एक मंथ हमें दे दिया जो कि हमें अल्टीमेटली तकवा सिखा जाए, उससे अगर हम बेनिफिट नहीं लेते फिर तो कितना बड़ा हमारा लॉस है। और जब ये जो पूरा रमजान का महीना है ना, इसमें एक तो हम फास्टिंग करते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन रोजा एक वाहिद इबादत नहीं है इस महीने का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रोजा हमें तकवा तक कैसे लेकर जाता है। फास्टिंग इनकलकेट्स इखलास, फास्टिंग हमें इखलास सिखाती है ना, हमारी नीयत को साफ करती है। अल्लाह की हदीस बताई ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूँ। यानी रोजे की नीयत होनी ही सिर्फ ये चाहिए कि वो अल्लाह के लिए, रोजा हमारी नीयत को खालिस कर देता है। रोजा मैंने रोजा रखा हुआ है ना, खाना पीना अगर सामने नहीं आता ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमाज तो नजर आ रही होती है ना, चैरिटी भी अगर किसी के सामने कोई गरीब आ गया वो दे रही हूँ मैं तो नजर आ जाएगी। हज नजर आ रहा होता है, उम्रा तवाफ ये सब नजर आ रहे होते हैं, रोजे का नहीं किसी को पता चलता। तो जब तक बताया ना जाए या जब खाना ना सामने आ जाए नॉर्मल, बाकी दिन के अंदर सारे किसी को क्या पता कि आपका रोजा है। तो रोजा है ही अल्लाह के लिए और पता भी नहीं चल रहा। ऐसी खालिस नियत करने की ट्रेनिंग है रोजा। और जब नियत खालिस होती है तो वो इंसान तकवा जा रहा होता है, वो गुनाहों से बचता है। और इखलास में ना अल्लाह की मोहब्बत शामिल होती है, अल्लाह से उम्मीद शामिल होती है, और अल्लाह का खौफ भी शामिल होता है। इंसान ये सोचता है कि मैं ये काम, ये गुनाह जो है अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ दूं, किसी और के लिए नहीं। मैं अपनी अम्मी के लिए ना छोड़ूं, मैं अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ूं। या मैं जन्नत की उम्मीद में छोड़ूं, अम्मी के लिए नहीं, अम्मी की जगह आप कुछ भी फिक्स कर ले। या मैं अल्लाह के खौफ से छोड़ दूं, अम्मी के लिए ना छोड़ूं। ठीक है, तो ये रोजा जो है ना इस पर्टिकुलर इखलास की ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर फास्टिंग इनकलकेट्स सबर, पेशेंस, टॉलरेंस। क्या टॉलरेंस जो है, सबर, वो अ, रोजा हमें सिखाता है। हम सबर करते हैं, हम एब्सटेन करते हैं, अपने नफ्स को रोकते हैं खाने पीने से, हलाल से अल्लाह ताला हमें रोक देते हैं। तो जब वो सारे हलाल काम, खाना पीना और इंटीमेट रिलेशनशिप, ये 3 हलाल काम है ना जिससे रोजे में रोका गया है। तो ये जो 3 हलाल काम जिनसे रोजे में रोका गया है, जो बाकी सारा साल हम पूरे कर रहे होते हैं, वो अगर हलाल हम रोजे में छोड़ सकते हैं तो फिर बाकी साल हराम छोड़ने में हमें क्या मतलब है। ऐसी पक्की ट्रेनिंग होती है ना इंसान की। हराम देखिए, हलाल छोड़ना ज्यादा आसान है,
زیادہ مشکل ہے، سوری، ہمارے سامنے اگر ایک حلال چیز پڑی ہے نا، ایک جوس پڑا ہے، ایپل جوس پڑا ہے، اور دوسری طرف شراب پڑی ہے، اور ہمارے پاس فل چوائس ہے کہ جی تمہاری مرضی ہے تم لے لو. ہم میں سے جو فطرت پہ لوگ ہیں نا، زیادہ تر فطرت پہ ہی ہوتے ہیں میکسیمم لوگ، وہ ایپل جوس ہی لیں گے، وہ دوسری طرف جائیں گے ہی نہیں. حرام کو چھوڑنا کمپیریٹیولی آسان ہے اگر حلال کا بہت اچھا آپشن آپ کے پاس موجود ہے. لیکن کوئی آپ پہ پابندی لگا دے بھائی تم نے اب حلال بھی نہیں لینا، تو وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب کیونکہ پیاس لگ رہی ہے، حرام تو لینا ہی نہیں تھا، اب حلال بھی نہیں لینا، یہ کیا بات ہے، مشکل ہوگی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ جب مشکل پیریڈ سے ٹریننگ ہماری ہوتی ہے، مشکل فیز سے ہمیں گزارا جاتا ہے. الٹیمیٹلی حرام تو ہے ہی تھوڑی چیزیں، پہلے ہی میں نے بتایا، کھانا پینا اتنا کچھ الاؤڈ ہے، کچھ کچھ جو چھوڑنا ہے ہم نے، پینا اتنا الاؤڈ ہے، کچھ کچھ جو ہم نے چھوڑنا ہے، باقی بھی ساری چیزوں میں اتنا کچھ پہننا الاؤڈ ہے. لیکن بس کچھ کنڈیشنز ہیں، اب بہت تھن نہیں ہونا چاہیے، فیبرک سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ کچھ کنڈیشنز ہے نا، کنڈیشنز آپ پوری کر دیں، باقی آپ پہنیں. ٹھیک ہے، کنڈیشنز کے مطابق پہنیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پابندیاں جو لگائی ہیں ان کو پھر اپنی لائف میں لانا آسان ہو جاتا ہے جب ہم میں صبر آ جاتا ہے. پھر فاسٹنگ ہمیں ہیوملٹی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتا ہے روزہ ہمیں. انسان عاجز ہوتا ہے، انسان دوسروں کو دیکھتا ہے نا کہ فلاں فلاں شخص بھی تو بھوکا ہے، ان کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے، ہمیں ایمپتھی آتی ہے ہمارے اندر، ان کا خیال آنے لگتا ہے. عاجز ہو جاتا ہے انسان کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تھا مجھے دینے والا، اللہ مجھے دیتا ہے. تو اللہ کی کبریائی کو انسان مانتا ہے، گریٹنس کو مانتا ہے، اور اپنے اندر عاجزی کو مزید لے آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں نا، جب تک یہ ذہن میں رکھ کے ہم روزے نہیں رکھیں گے نا، اور صرف ایوی عادتاً روزے رکھتے جائیں گے، تو ہم یہ الٹیمیٹ تقوی کو اچیو نہیں کر سکیں. تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری آتی ہے روزے رکھنے سے. جب سحری اور افطاری کرتے ہیں انسان کرتا ہے تو کتنا انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اور ویسے ہی روزے میں جو فیلنگ، جو سیٹسفیکشن ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جو ایمان کی تازگی ہمیں، ایمان کی حلاوت ہمیں، سویٹنس آف ایمان جو ہمیں روزے میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، دل کرتا ہے اسی پہ انسان شکر گزار ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا رہے. پھر جو روزہ ہے وہ ہمیں اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. کھانے پینے سے رک رہے ہیں، حلال چیزوں سے رک رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو، نفس دل کر رہا ہے نا کہ کھاؤں، لیکن نہیں کھانا. بچوں کو ہم کھانا دے رہے ہیں، بڑا دل کر رہا ہے پانی پی لوں، بڑی گرمی ہے، لیکن دل کی بات نہیں مان رہے. تو یہ ہمیں روزہ سکھا رہا ہے، اور ظاہری سی بات ہے پھر وہی تو تقوی ہے، وہی تقوی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. اور پھر جب انسان میں ہیوملٹی آتی ہے تو اللہ کی کبریائی ساتھ ہی آ جاتی ہے. اب یہ دیکھیں، انسان ایک کمپلیکس مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ کی کریشنز میں سے ون آف دا کمپلیکس مشین از ہیومن بینگ. اب اس کی جو فزیکل ریالٹی ہے اس کو بھی بینیفٹس مل رہے ہیں روزے سے. زیادہ روزہ رکھنے کے میڈیکل اینڈ ہیلتھ بینیفٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں اتنے زیادہ ٹیڈ ٹاکس، آرٹیکلز، ریسرچز، سارا کچھ مل جائے گا. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کس طرح فیمس ہے آج کل آپ کو پتہ ہے. فاسٹنگ پہ نان مسلم تک اب بول رہے ہیں، اس کے بینیفٹس بتا رہے ہیں، اور ایک ہم اپنے ہی ایمان کو کمزور کر رہے ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ تو دیکھیں ایمان کا ہے. نیت خالص ہوگی اللہ کے لیے، پرائمری نیت صرف اللہ کے لیے ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں اور کوئی بینیفٹ ہی نہ ملے اس چیز سے، اور اس پرٹیکولر عبادت سے. باقی جو بینیفٹس ہوں گے ظاہری سی بات وہ بھی ہم لیں گے. تو جو انسان کا جسم ہے اس کو بہت زیادہ بینیفٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اور باڈی از میڈ آن دس سسٹم. کیا سسٹم ہے؟ فیڈنگ فاسٹنگ سائیکل. فیڈنگ فاسٹنگ سائیکل. اس کو کھلائیں بھی تو اس کو بھوکا بھی رکھیں. اس کو ٹرین کرنے کے لیے، باڈی کو ٹرین کرنے کے لیے، باڈی کو ہیلدی اچھا رکھنے کے لیے یہ فیڈنگ اور فاسٹنگ سائیکل میں سے گزرنا پڑے گا، تبھی یہ بینیفٹ ہے ہمارے لیے، ورنہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ہم لوگ میٹھے سے ہاتھ نہیں روک پاتے، کپ کیک سامنے آ گئے، چاکلیٹ سامنے آ گئی، اور جس کی جو کمزوری ہے وہ سامنے، پیزا آ گیا سامنے، کچھ بھی آ گیا، پھر جی ہمارا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے. اور ویسے ہم فیس کر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز، کولیسٹرول کے پرابلمس، ڈائبٹیز کے پرابلمس، کتنے پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں صرف اس ایک وجہ سے کیونکہ ہم نے اس فیڈنگ فاسٹنگ سائیکل کو ریڈیوس کر کے صرف فیڈنگ سائیکل بنا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھاتے جاؤ یہی بینیفٹ ہے. حالانکہ ہمارا دین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کو پروموٹ کیا ہے. کھانے پہ جتنی حدیثیں ہیں پتا چلتا ہے کہ کم کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 دفعہ کھاتے تھے اور ہم 3 دفعہ تو کھانا کھائیں گے اور 2 دفعہ سنیکس کھائیں گے، اور بیچ میں بھی ہماری منچنگ چلتی جائے گی. اور اب تو ساری ایڈورٹیزمنٹس
سب کچھ ہمیں کھانے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. انسٹنٹ فوڈ ہمیں اب اویلیبل ہے. سارا فروزن فوڈ آپ دیکھ لیں, فاسٹ فوڈ ڈیلیوریز آپ دیکھ لیں, ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کتنا کچھ پروسیسڈ آئٹمس یوز کیے جاتے ہیں, کتنے آپشنز ہمارے اوپر لاد دیے گئے ہیں. ایموشنل ایٹنگ کی طرف ہم چلے گئے ہیں, غصہ آئے جی چلو کھانا کھانا ہے بھائی, کوئی سیلیبریشن ہے بھائی جی کھانا کھانا ہے, غصے میں بھی ہم کھا رہے ہیں تو خوشیاں منانے کے لیے بھی ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں. ہر چیز میں کھانا ہم لا چکے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا, لمیٹڈ رکھو, 1/3 کھاؤ, 1/3 پیٹ میں کھانا آپ ڈالیں, باقی پانی کے لیے چھوڑیں, اور باقی تیسرا حصہ خالی ہوا کے لیے چھوڑیں. تبھی ہم ایکٹیو, تبھی ورشپ میں, عبادت میں ہم ایکٹیو ہوں گے. ادروائز تو ہم اتنا زیادہ کھا کے تو ہم عبادت بھی نہیں کر پاتے, اور ہمارے بچے بھی اتنے ایکٹیو نہیں رہتے. اور ویسے یہ ٹیبز اور موبائلز جو ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے مزید ہماری ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر دیا. پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی ہماری باڈی کو پہلے کی طرح, جو پہلے ہماری مائنڈ ایسے کام کرتی تھی یا ہوتا تھا, اب ہم یہ سارا کچھ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں ہم پھر کر پاتے؟ تو یہ سارا کچھ ہم نے دین کو فالو کرنا بیسکلی چھوڑ دیا نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھانے سے ریلیٹڈ تعلیمات ہے نا, اس کو ریوائز کریں, اس کو دیکھیں. بھوکا رہنا, بھوکے رہنے کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے رمضان میں, اور ہم کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کھا لوں جس سے بھوک نہ لگے. یہ گول نہیں ہے ہمارا. رمضان میں بھوک لگنی چاہیے, لگنے دے تھوڑی سی بھوک, عادت ہو, تھوڑے نفس کو پرابلم ہو, تھوڑی مصیبت میں وہ جائے, اس کو فیل ہو, پھر اس کو سہنا آئے, برداشت کرنا ہے. یہی تو ٹریننگ ہے, اور اسی کو ہم ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں. اور دوسرا, یہ فزیکل ریالٹی ہم نے پڑھ لی, اب ہم اسپرچل ریالٹی کی طرف آ رہے ہیں. اس میں ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیام دیا ہے, تو قیام دیا ہے روزوں میں. یہ رمضان کے مہینے کی ہم بات کریں, سیام و قیام کا نام ہے رمضان. ہم روزے رکھنے ہیں تو ساتھ ہم قیام کر رہے ہیں, اپنی قیام اللیل, ہم نمازوں کو بڑھا رہے ہیں. اور نمازوں کو بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے نمازوں میں قرآن کو بڑھا رہے ہیں, نمازوں میں ہم اللہ کے ذکر کو بڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سخاوت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے. حضرت عائشہ کی کیا حدیث ہے, تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, لیکن جب رمضان آتا تو آپ اس کو بھی مزید بڑھا دیتے, اتنی زیادہ سخاوت کر دیتے کہ اس کو کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا. تو پھر ہماری سخاوت کتنی زیادہ ہونی چاہیے اس مہینے کے اندر. اور پھر اسی مہینے میں ہمیں لیلۃ القدر ملتی ہے, اسی مہینے میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے. اور الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ اس پورے فیز میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو وہی ٹرافی ہمیں مل جاتی ہے جو کہ ہمیں, جس کو کہ ہم ایم کر رہے ہیں, جس کو کہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب ہر طرح کی عبادت ہم نے یہاں پہ پڑھ لی, ٹھیک ہے, روزے, قرآن, ذکر, چیریٹی, قیام, لیلۃ القدر میں عبادت, دعائیں مانگیں گے, ٹھیک ہے, نماز میں بھی دعا مانگ رہے ہیں, لیلۃ القدر میں بھی, اعتکاف میں مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب, پھر بھی مزید قربت کے لیے آپ بھی اعتکاف کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ اعتکاف کریں. ٹھیک ہے, تو یہ جو اتنی ساری عبادتیں ہیں نا, ان کو انہینس کرنے کے لیے اور انکریز کرنے کے لیے یہ 4 سٹیپس آپ نے یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے, آئیڈینٹیفائی دا آپشن. آپ دیکھ لیں کہ کون سا والا آپشن, نماز, قرآن, ذکر, ویسے سب پہ اپلائی کریں گے, لیکن ایک ایک کر کے اپلائی کریں گے. جیسے ہم سب سے پہلے نماز لے لیتے ہیں, تو سیکنڈ کیا ہوگا, چوز دا رائٹ فٹ, اس کو کسٹمائز کریں. کسٹمائز کیسے کریں گے کہ 5 نمازیں تو فرض ہے نا, فرض ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے, اس کو بھی پہلے وقت میں, اول وقت میں پڑھنا ہے. بہترین نیکی ہے یہ کہ اول وقت میں نماز کو پڑھا جائے. اور پھر کسٹمائزیشن کیا ہے, آپ تہجد ہو گئی, آپ کی باقی جو نمازیں ہیں, آگے جا کے والنٹری پریئرز کے بارے میں ابھی ہم پڑھنے والے ہیں, ان کو آپ اپنے روٹین کے حساب سے سیٹ کر لیں. آپ نے تہجد کس ٹائم پڑھنا ہے, قیام اللیل کس ٹائم پڑھنا ہے, کھانے پینے کو اس کے آگے کر لیں, باقی ہوم ورک کرنے, کوئی اور کام کرنا ہے, جاب ہے, اس کو اس کے آگے پیچھے کر لیں, اپنی روٹین میں سیٹ کر لیں. یہ اس کا مطلب ہے. پھر نمبر 3, میک یور انٹینشن. اب اپنی انٹینشن کو بالکل پیور کر لیں, صاف کر لیں, اینڈ دین امپلیمنٹ اینڈ ٹریک یور عبادت. امپلیمنٹ کریں, اب عمل کرنا شروع کر دیں, اور ساتھ ساتھ اس کو ٹریک کرنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اتنی ضروری ہے, اپنا احتساب, ذاتی احتساب کرنا ضروری ہے کہ میں ٹھیک چل رہی ہوں. اسی کے لیے ابھی میں آپ کو چارٹس دینے والی ہوں, جس کے ذریعے سے ہم احتساب کریں گے. اب یہ دیکھیں, یہ عبادت کا پیرامڈ ہے. ہم بیسک لیول پر ہوتے ہیں, مطلب 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف. پھر انٹرمیڈیٹ پہ چلے جاتے ہیں, چلے ہم نے تراویح یا تہجد ایڈ کر لی. پھر ہم ایڈوانس پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم نے باقی نمازیں جو ہیں, والنٹری پریئرز جو ہیں, وہ بھی ہم نے ایڈ کر لی. جیسے اشراق ہے, الضحیٰ ہے, اوابین ہے, یہ ساری اس سے ریلیٹڈ احادیث لکھی ہوئی ہیں, ان کی فضیلت سے ریلیٹڈ.
اور ان کی ٹائمنگز، ان ساروں کو ایڈ کر لیا. یہ ہمارے فرض نماز اور سنتیں اور اس میں جو نفل آتے ہیں یہ 5 وقت کے، یہ وہ سارا چارٹ ہے. اس سارے کو ایڈجسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ نوافل بھی ایڈ کر لیتے ہیں، پھر کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں، تو ایڈوانس لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم اپنا اسٹیمنا بڑھاتے جاتے ہیں، اپنی محنت ڈیلیجنس کیا ہوتی ہے، اپنی کمٹمنٹ بڑھا لیتے ہیں، تو اتنا زیادہ ہم عبادت کے ایڈوانس لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور اتنا ہی زیادہ ہم میں تقویٰ بھی آتا ہے. دنیا میں بھی بینیفٹ، ہدایت مل رہی ہے، آخرت میں بھی بینیفٹ، جنتیں مل رہی ہیں. صحیح. تو یہ اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے. روزے کی فضیلت سے ریلیٹڈ ابھی ہم نے قرآن مجید میں اسٹرکچر دیکھا ہے، بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کو اس ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مسافت سے آگ سے دور کر دے گا. اتنا زیادہ اس کی دوری ہو جائے گی. یعنی روزہ کیا ہے؟ آگ کے آگے ڈھال ہے، ہمیں آگ سے بچا رہا ہے. روزے دار جو ہیں وہ ان کے لیے خاص دروازہ ہے جنت کا، جس کا نام باب الریان ہے، اس میں سے وہ انٹر ہوں گے. اور روزہ پچھلے گناہوں کو جھاڑنے کا باعث بنتا ہے. تو آپ شاید آپ نے بھی آج کل دیکھا ہو، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے، یہاں پر لاہور میں بہت سارے آج کل یہ بھی ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، جی بہت گرمی ہے روزہ نہیں رکھنا. تو مائیں کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا نہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جم میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جن کی جم کی روٹین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھنا. بھائی یہ زیادہ ضروری ہے جم سے. اس کے جو فائدے